رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کی روسی صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات 19 جولائی 2022۔ اس ملاقات میں آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نے ایران اور روس کے درمیان ہونے والے سمجھوتوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا، مغرب کی فریب کارانہ پالیسیوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان طویل المیعاد تعاون دونوں ملکوں کے انتہائی مفاد میں ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ عالمی تغیرات ایران اور روس کے روز افزوں باہمی تعاون کی ضرورت کی نشاندہی کرتے ہیں، کہا کہ تیل اور گیس کے شعبے سمیت مختلف میدانوں میں دونوں ملکوں کے درمیان متعدد سمجھوتے موجود ہیں جنہیں پوری طرح سے انجام تک پہنچانا اور عملی جامہ پہنانا ضروری ہے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نے ایران اور روس کے معاشی تعاون کو خاص طور پر مغرب کی پابندیوں کے بعد نہایت ضروری اور دونوں ملکوں کے مفاد میں بتایا، اور یوکرین کے واقعات کے بارے میں کہا کہ جنگ ایک سخت اور تشدد والی چیز ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران اس بات سے کسی بھی صورت میں خوش نہیں ہوتا کہ عوام الناس جنگ میں پھنسے رہیں، لیکن یوکرین کے معاملے میں اگر آپ نے یعنی روس نے پہل نہ کی ہوتی تو فریق مقابل یعنی یورپ اور امریکہ آگے بڑھ کر جنگ شروع کر دیتا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مغرب والے طاقتور اور خود مختار روس کے پوری طرح مخالف ہیں، نیٹو کو ایک خطرناک تنظیم عنوان کیا، اور کہا کہ اگر نیٹو کا راستہ نہ روکا جائے تو پھر وہ ہر حد کو پار کر دیتی ہے، اور اگر یوکرین میں اسے نہ روکا جاتا تو کچھ عرصے بعد وہ کریمیا کے بہانے یہی جنگ شروع کر دیتا۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نے کہا کہ البتہ آج امریکہ اور یورپ پہلے سے زیادہ کمزور پڑ چکے ہیں، اور بے انتہا کوشش اور حد سے زیادہ پیسے خرچ کرنے کے باوجود شام، عراق، لبنان اور فلسطین سمیت ہمارے علاقے میں ان کی پالیسیوں کے رینج بہت محدود ہو چکی ہے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نے شام کے مسئلے کو بہت اہم بتایا اور اس ملک پر فوجی حملے کی مخالفت اور اسے روکے جانے کی ضرورت پر مبنی اسلامی جمہوریہ کے موقف پر زور دیتے ہوئے کہا کہ شام کے سلسلے میں ایک اور اہم بات، امریکیوں کا شام کے مشرقی فرات کے علاقے کے زرخیز اور تیل سے مالا مال علاقوں پر غاصبانہ قبضہ ہے۔ اس مسئلے کو انہیں اس علاقے سے باہر نکال کر یعنی امریکیوں کو باہر نکال کر ختم کیا جانا چاہیے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نے خطے کے معاملات میں صہیونی اسرائیلی حکومت کی مداخلت کی مذمت کرتے ہوئے صہیونیوں کے خلاف روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے حالیہ موقف کی قدردانی کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران آرمینیا کے ساتھ مشترکہ سرحدوں کے بند ہونے کا باعث بننے والی پالیسیوں اور پروگراموں کو قطعی برداشت نہیں کرے گا۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نے ایران اور روس کے طویل المیعاد تعاون کو پوری طرح سے دونوں ملکوں کے مفاد میں بتایا، اور صدر پوتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ اور ہمارے صدر جمہوریہ جناب رئیسی دونوں ہی عملی اقدام کرنے والے اور سنجیدگی سے کام کرنے والے افراد ہیں، اس لیے اس عرصے میں دونوں ملکوں کا تعاون اپنے عروج پر پہنچ جانا چاہیے۔ انہوں نے رشت آسترا ریلوے لائن شروع کرنے کی ضرورت کے بارے میں روس کے صدر کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے حمل و نقل کے شمال و جنوب کاریڈور کی تکمیل کا سبب اور دونوں ملکوں کے لیے سود بخش بتایا۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نے اسی طرح یورپ کی فریب کاریوں کے مقابلے میں چوکنا رہنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا، امریکی منہ زور بھی ہیں اور عیار بھی ہیں، اور سابق سوویت یونین کا شیرازہ بکھیرنے کا ایک سبب امریکی سازشوں سے دھوکہ کھا جانا تھا۔ البتہ آپ کے دور حکومت میں روس نے اپنی خود مختاری کی حفاظت کی ہے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نے اسی طرح دونوں ملکوں کے تعلقات میں قومی کرنسی کو استعمال کیے جانے اور ڈالر کی جگہ دوسری کرنسیوں کے متبادل بنانے کی پالیسی کی تائید کرتے ہوئے کہا، ڈالر کو رفتہ رفتہ عالمی تجارت سے باہر کر دینا چاہیے، اور تدریجی طور پر یہ کام ممکن ہے۔ اس ملاقات میں، جس میں صدر جمہوریہ اسلامی ایران سید ابراہیم رئیسی بھی موجود تھے، روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یوکرین کے واقعات کے بارے میں کہا کہ کوئی بھی جنگ کا حامی نہیں ہے اور عام لوگوں کی جانیں ضائع ہونا ایک بڑا المیہ ہے، لیکن یورپ کے رویے کے سبب ہمارے پاس رد عمل دکھانے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ انہوں نے روس اور یوکرین کے اختلافات کے اسباب اور علل، خاص طور پر حالیہ برسوں میں امریکہ اور یورپ کے اشتعال انگیز اقدامات من جملہ یوکرین میں بغاوت اور اسی طرح روس کی جانب نیٹو کی ہر طرح کی پیش قدمی سے پرہیز کے وعدوں کے باوجود نیٹو کے پھیلاؤ کی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، بعض یورپی ملکوں نے کہا کہ ہم نیٹو میں یوکرین کی رکنیت کے خلاف تھے، لیکن امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے ہم نے اسے تسلیم کر لیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ملکوں میں اقتدار اعلیٰ اور خود مختاری نام کی چیز نہیں۔ روس کے صدر جناب ولادیمیر پوتین نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کو امریکیوں کی شرانگیزی کا ایک اور عملی نمونہ بتایا، اور روس کے خلاف یورپ کی پابندیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
یہ پابندیاں یورپ کے لیے نقصان دہ ہیں اور ان کا نتیجہ تیل کی قیمت میں اضافے اور غذائی اشیاء کے بحران جیسی مشکلات کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ ولادیمیر پوتن نے امریکہ کی جانب سے دوسرے ملکوں پر پابندی لگائے جانے اور لوٹ مار کے لیے ڈالر کو حربے کے طور پر استعمال کیے جانے کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ روش آخرکار امریکہ کے لیے ہی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اس کرنسی کا عالمی اعتبار کم ہو چکا ہے اور دیگر ممالک متبادل کرنسیوں کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا روس اور ایران اپنے آپسی تعلقات میں قومی کرنسی کے استعمال کے لیے نئے طریقہ کار تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے قفقاز کے علاقے کے بارے میں آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے شام کے شمالی علاقے پر فوجی حملے کی مخالفت سمیت اس ملک کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے موقف کو ایک دوسرے سے پوری طرح ہم آہنگ بتایا اور کہا مشرقی فرات کا علاقہ شامی افواج کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے تمام میدانوں اور منصوبوں میں دونوں ملکوں کے تعاون کو آگے کی جانب گامزن بتایا اور کہا ایران اور روس شام میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ طور پر لڑ رہے ہیں اور فوجی میدان میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعاون اور اسی طرح چین کے ساتھ سہ فریقی تعاون اور فوجی مشقوں کو فروغ دیں۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات 19 جولائی 2022۔ اس ملاقات میں آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای نے دونوں ملکوں کے تعاون خاص کر تجارتی تعاون میں فروغ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے صہیونی اسرائیلی حکومت کو اسلامی ممالک کے درمیان اختلاف کی اہم وجہ بتایا۔ انہوں نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کی زبردست پیش رفت کو نہیں روک سکتے، شام کے مسئلے کے بارے میں کہا کہ شام کی اراضی کی سالمیت بہت اہم ہے اور شمالی شام پر کسی بھی قسم کا فوجی حملہ قطعی طور پر ترکی، شام اور پورے خطے کے لیے نقصان دہ اور دہشت گردوں کے لیے سود مند ہوگا۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای نے ایران اور ترکی کے اقتصادی لین دین اور تعاون کی سطح اور معیار کو موجودہ گنجائشوں سے بہت کم بتایا اور کہا یہ مسئلہ دونوں ملکوں کے سربراہان مملکت کے مذاکرات میں حل ہونا چاہیے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای کا کہنا تھا کہ امت اسلامی کی عزت و عظمت کا دار و مدار بے بنیاد اختلافات کو نظر انداز کرنے اور تفرقہ ڈالنے والی سازشوں کے مقابلے میں ہوشیاری پر ہے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای نے کہا خطے میں اختلاف اور دشمنی پیدا ہونے کا ایک سبب غاصب صہیونی اسرائیلی حکومت ہے اور امریکہ بھی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای نے فلسطین کو عالم اسلام کا سب سے اہم مسئلہ بتایا اور کہا صہیونی حکومت کی جانب بعض حکومتوں کے جھکاؤ کے باوجود قومیں اس غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہا آگے کی جانب فلسطینیوں کے بڑھتے قدم کو آج امریکہ، صہیونی حکومت اور کوئی بھی دوسری طاقت روک نہیں سکتی اور نتیجہ فلسطینی عوام کے حق میں ہی ہوگا۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای نے شام کی اراضی سالمیت کو بہت اہم بتایا اور شمالی شام پر فوجی حملے کے سلسلے میں بعض حلقوں کی جانب سے کہی جانے والی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ کام قطعی طور پر شام کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ترکی کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور پورے خطے کے لیے بھی نقصان دہ، اور اس کی وجہ سے شام کی حکومت کی جانب سے جس سیاسی اقدام کی توقع ہے اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو پائے گا۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای نے ترکی کے صدر کی جانب سے دہشت گردوں سے نفرت کے اظہار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا دہشت گردی سے ضرور لڑنا چاہیے لیکن شام پر فوجی حملہ دہشت گردوں کے حق میں ہوگا اور یقیناً دہشت گرد بھی صرف ایک گروہ تک محدود نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای نے ترک صدر کی جانب سے دہشت گرد گروہوں سے لڑائی کے لیے ایران سے تعاون کی درخواست کے جواب میں کہا دہشت گردی سے لڑائی میں یقینی طور پر ہم آپ سے تعاون کریں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ہم ترکی اور اس کی سرحدوں کی سیکیورٹی کو اپنی سیکیورٹی سمجھتے ہیں، جناب اردوغان سے کہا آپ بھی شام کی سیکیورٹی کو اپنی سیکیورٹی سمجھیے۔ شام کے مسائل کو مذاکرات سے حل کرنا چاہیے اور ایران، ترکی، شام اور روس کو بات چیت کر کے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای نے اسی طرح قرباخ کے آذربائیجان میں دوبارہ الحاق پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر ایران اور آرمینیا کی سرحد کو بند کرنے کی کوئی سازش ہوئی تو اسلامی جمہوریہ ایران اس کی مخالفت کرے گا کیونکہ یہ سرحد رابطے کا کئی ہزار سال پرانا راستہ ہے۔ انہوں نے خطے کے تمام مسائل میں ایران اور ترکی کے تعاون میں اضافے کو فائدہ مند اور ضروری قرار دیا اور کہا ہم نے ہمیشہ داخلی مسائل اور مداخلتوں کے مقابلے میں آپ کی حکومت کا دفاع کیا ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا ہم دشوار حالات کے ساتھی ہیں، ترکی کی مسلمان قوم کے لیے دعا گو ہیں۔ اس ملاقات میں جس میں صدر جمہوریہ اسلامی ایران جناب ابراہیم رئیسی بھی موجود تھے، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے عید الاضحیٰ اور عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے امت مسلمہ کے اتحاد اور ایران اور ترکی کی یکجہتی میں اضافے کو ضروری قرار دیا اور کہا ایران پر ظلم کے مقابلے میں
ترکی کبھی بھی خاموش نہیں رہا ہے اور تمام میدانوں میں ایران اور ترکی کی اخوت میں فروغ آنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ہم ہمیشہ ایران کے خلاف ایک طرفہ پابندیوں کے مخالف رہے ہیں اور مستقبل میں بھی اس کے خلاف رہیں گے، کہا ہم ایٹمی معاہدے سے ایران کی توقعات کی حمایت اور ایران میں سرمایہ کاری کے لیے ترک کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ترکی کے صدر نے برسوں سے دہشت گردوں سے ایران اور ترکی کی لڑائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا شام میں ایسے دہشت گرد گروہ ہیں جنہیں جرمنی، برطانیہ، فرانس اور خاص طور پر امریکہ کی جانب سے بہت زیادہ ہتھیار مل رہے ہیں۔ اردوغان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ شام کی اراضی سالمیت کے بارے میں ترکی کا موقف واضح ہے، کہا شام کی حکومت سے ہمیں توقع ہے کہ وہ سیاسی عمل کی شروعات کرے اور آئینی کمیٹی کی نشستوں میں سرگرمی سے شرکت کرے۔ آستانہ اجلاس میں شام کا مسئلہ خصوصی طور پر ایجنڈے میں شامل ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس کے اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔